بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ادریس علیہ السلام نبی مرسل تھے۔ 30 صحیفے آپ پر نازل ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 72 زبانیں سکھائی تھیں۔ شہر کوفہ کے نزدیک ایک مسجد سہلہ تھی۔ آپ زیادہ تر وقت مسجد سہلہ میں عبادت الہی میں بسر فرماتے تھے۔ یہ مسجد سہلہ آج بھی موجود ہے۔ آپ کی قوم آتش پرست اور بت پرست تھی۔ انتہائی گناہوں میں آپ کی قوم مبتلا ہو چکی تھی۔ اس وقت کا بادشاہ بھی انتہائی ظالم اور جابر تھا اور کافر تھا۔ ایک دن وہ سیر کے لیے نکلا اور ایک ایسے علاقے میں پہنچا جہاں ایک سرسبز شاداب باغ تھا۔ اس باغ کا مالک ایک نیک اور مومن شخص تھا۔ ظالم بادشاہ نے ایک دن اس علاقے میں قیام کیا۔ اسے وہاں کی شادابی اور سرسبزی اتنی پسند آئی کہ اس نے وہ علاقہ حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اپنے وزیر کو باغ کے مالک کے پاس بھیجا اور کہا کہ اسے کہو کہ وہ ہمیں یہ باغ فروخت کر دے۔ اس مومن نے اپنے علاقے کو فروخت کرنے سے انکار کر دیا تو بادشاہ کو سخت غصہ آیا۔ اس نے اپنی ملکہ سے مشورہ کیا۔ ملکہ بھی انتہائی ظالم اور جابر عورت تھی۔ اس نے مشورہ دیا کہ باغ کے مالک کو قتل کروا دو اور اس کے علاقے پر قبضہ کر لو۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ پروردگار عالم کو جوش آ گیا اور حضرت ادریس علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس ظالم بادشاہ سے کہو کہ تو نے ظلم عظیم کیا ہے، لہٰذا میں تیری حکومت کو برباد کر دوں گا اور تیری بیوی جو تیری مشیر ہے اس کا گوشت کتے کھائیں گے۔ بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ دربار سجائے بیٹھا تھا۔ حضرت ادریس نے جیسے ہی اللہ کا پیغام اسے پہنچایا تو ظالم بادشاہ غصے میں آ گیا اور کہا، اے ادریس، میرے دربار سے نکل جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ اس کی ملکہ نے بھی کہا کہ ہاں ادریس کو قتل کروا دو۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کا پیغام پہنچا کر وہاں سے نکلے اور اپنے علاقے میں آ کر اپنے مومن ساتھیوں سے واقعہ بیان کیا، جن کی تعداد 20 بتائی جاتی ہے۔ آپ کے ماننے والوں نے کہا کہ آپ کے قتل کا خطرہ ہے، لہٰذا آپ اور آپ کے ساتھی فوراً اس ملک سے نکل کر کسی اور علاقے میں جا بسے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ایک پہاڑ کی کھو میں ڈیرا لگا لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پروردگار میں ایک حاجت رکھتا ہوں۔ اللہ نے پوچھا کہ کہو کیا کہتے ہو؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، اے مالک، جب تک میں نہ کہوں اس ظالم بادشاہ کے ملک میں بارش نہ برسانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس طرح تو وہ لوگ بھوکے مرنے لگیں گے۔ حضرت ادریس نے کہا، اے اللہ، وہ ظالم لوگ اس کے بغیر ٹھیک بھی نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا ادریس، ایسا ہی ہوگا، اور اس طرح 20 سال تک وہاں پانی نہ برسا۔ حضرت ادریس خود پہاڑ کی کھو میں رہنے لگے، دن کو روزہ رکھتے، رات کو اللہ کا ایک فرشتہ آتا اور افطار کے لیے کھانا اور پانی پہنچا دیتا۔ 20 سال کے قحط کی وجہ سے لوگ بھوکے مرنے لگے۔ ظالم بادشاہ اور اس کی ملکہ کو لوگوں نے قتل کر دیا اور اس طرح اس عورت کا گوشت کتوں نے کھایا۔ 20 سال کے عظیم قحط سے لوگ تنگ آ چکے تھے۔ لوگ اکٹھے ہوئے اور کہا، ہم نے اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کی باتوں پر عمل نہ کیا، لہٰذا یہ ان کی بد دعا کی وجہ سے حالات ہوئے ہیں۔ چلو اب حضرت ادریس علیہ السلام کو ڈھونڈیں اور اللہ سے توبہ کریں۔ چنانچہ اس علاقے کے لوگوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے، سروں پر خاک ڈالی اور توبہ و استغفار کرتے ہوئے اللہ سے بارش کی دعائیں کی۔ اللہ کو اپنے بندوں پر ترس آ گیا اور حضرت ادریس سے کہا، اے ادریس، اب تو دعا کر تاکہ میں پانی برساؤں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔